سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان کا بھائی ہے۔ گویا ایک مسلمان پر لازم ہے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہو، غم خوار ہو۔ ہر انسان پسند کرتا ہے اس کی عزت ہو، اس کو نفع پہنچے، اس کی خیر خواہی کی جائے، اس کی غیر حاضری میں، اس کی عدم موجودگی میں اس کے اچھے کاموں کی تعریف کی جائے۔ تو اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ مثالی رویہ رکھے، بلکہ ایسا رویہ تو مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس مضمون کو مختلف حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ جب مسلمان آپس میں ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا شعائر اسلام میں سے ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اس وقت اس کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے، جیسے دعا دی جاتی ہے وہ بھی جواباً انہی الفاظ میں یا اس سے بہتر الفاظ میں دعا دیتا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن جب مومن سے ملتا ہے اسے سلام کرتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر مصافحہ کرتا ہے تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑتے ہیں جیسے سردیوں کے موسم میں درخت کے پتے جھڑتے ہیں۔ سلام اس قدر محبت پیدا کرنے کا باعث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا اس کی تلقین فرمائی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دو مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ملاقات کے وقت مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ خوشی کے جذبات اور خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو یہ بہت بڑا فضیلت کا عمل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے اس طرح ملتا ہے جس طرح اللہ پسند فرماتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے خوش کر دے گا۔ مسلمان بھائی کے لیے نیک تمنا اور اچھی دعا بڑے اجر و ثواب کا باعث ہیں۔ اگر یہ دعا کسی کی غیر حاضری میں، عدم موجودگی میں کی جائے تو اس کی فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کی دعا اپنے مسلمان بھائی کے لیے پیٹھ کے پیچھے قبول ہوتی ہے۔ دعا کرنے والے کے سر کی جانب ایک فرشتہ مقرر ہوتا ہے۔ جب بھی یہ دعا کرنے والا اپنے بھائی کے لیے بلائی کی دعا کرتا ہے تو وہ اس پر وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور دعا کرنے والے سے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اس جیسی بلائی دے جو تم نے اپنے بھائی کے لیے مانگی۔ جب مسلمان کو چھینک آتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے۔ جو شخص یہ کلمہ سنتا ہے اس پر لازم ہے کہ جواباً یرحمک اللہ کہے، یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے۔ گویا جب کسی نے اللہ کی حمد کی تو سننے والا اسے دعا دیتا ہے کہ اللہ تجھ پہ رحم کرے۔ یہ انداز محبت اور خیر خواہی کا یہ مسلمان کا ایک حق ہے۔ مسلمان کے ساتھ خیر خواہی اور ہمدردی۔ زندگی میں بعض اوقات کسی مشکل کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے یا مصیبت کا کوئی وقت آ جاتا ہے یا کوئی آفت آ جاتی ہے، ایسی صورت میں اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ ہمدردی کا اظہار اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو کوئی اپنے بھائی کی حاجت پوری کرتا ہے اللہ اس کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ گویا دوسرے مسلمان کی حاجت پوری کرنے سے بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔
مسلمان بھائی کو جس طرح مدد کی ضرورت ہو، مشکل میں اس کا ساتھ دینا اجر و ثواب کا باعث اور اللہ کی خوشنودی کا سبب ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص اپنے کسی بھائی کے کام کے لیے چل کر جاتا ہے تو اس کا یہ عمل 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے، اور جو شخص ایک دن کا اعتکاف بھی اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل فرما دیتا ہے، اور ہر خندق کا زمین و آسمان کی مسافت سے زیادہ فاصلہ ہے، یعنی زیادہ وہ چوڑائی ہے۔ اسلامی بھائی چارے میں محبت، الفت یہ اس قدر اہم ہے کہ ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے اذیت کا باعث نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسا ہو تو اس کا اسلام ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ یوں مسلمان اپنے بھائیوں کے لیے شرافت، نرمی اور حمایت کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ مہمان کی عزت کرنا، اس کے آرام اور ضروریات کا خیال رکھنا اسلامی اخلاق کی اہم تعلیم ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات 3 بار ارشاد فرمائی کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ مہمان کا اکرام کیا ہے؟ ارشاد فرمایا 3 دن، اور جو اس کے بعد بیٹھا رہے تو میزبان کا کھانا پلانا مہمان پر احسان ہے۔ اسی طرح مسلمان بھائی کا اکرام یہ بھی ہے، اگر وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے۔ عیادت کے موقع پر ایسی گفتگو، ایسی امید افیزہ گفتگو کی جائے کہ مریض کا دل خوش ہو جائے، اور عیادت اس کے لیے سکون اور چین کا باعث ہو۔ عیادت بڑی فضیلت کا کام ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ مریض کی عیادت جہاں بیمار کے لیے خوشی کا باعث ہے، وہاں عبادت کرنے والا مریض اسے اپنے حق میں دعا بھی کروا سکتا ہے۔ وہاں یعنی جہاں بیمار کے لیے وہ ایک خوشخبری ہے، ایک اس کے لیے، اس کی صحت کے لیے اچھی ہے، وہاں عیادت کرنے والا مریض اپنے حق میں دعا بھی کروا سکتا ہے، اور مریض کی دعا مستجاب ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، جب تم مریض کے پاس جاؤ تو اس سے کہو وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان بھائی ضرورت مند ہو اور وہ قرض کا سوال کرے اور اسے انکار کر کے مایوس اور بددل نہ کرنا چاہیے، بلکہ حسب استطاعت اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اس طرح ایک مسلمان بھائی اپنی ضرورت پوری کر لے گا اور ضرورت کے وقت کام آنے والا شخص حساب اجر و ثواب پائے گا، اور اگر مقروض کے حالات اچھے نہیں ہیں، اس وجہ سے اس سے قرضے کی ادائیگی میں مہلت دی جائے تو یہ عمل قرضے کے ثواب سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت عمر سے اس طرح کی اور روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا کسی دوسرے شخص پر کوئی حق، قرضہ وغیرہ ہو اور اس سے مقروض کو ادا کرنے کے لیے دیر تک مہلت دے، اسے ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اگر مسلمان بھائی عمر میں بڑا ہو، اس کی تعظیم کی جائے، ادب و احترام کے ساتھ بلایا جائے، اسے عزت کا احساس دلایا جائے۔ اگر مسلمان بھائی عمر میں چھوٹا ہو
اس کے ساتھ شفقت اور ہمدردی کا سلوک کیا جائے۔ اسلامی اخلاق کی یہ چیزیں آپس کی محبت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں، اس لیے اسلامی تعلیمات میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص میرے بڑوں کی تعظیم نہ کرے اور ہمارے بچوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے علماء کرام کا حق، ہمارے عالم کا حق اس تک نہ پہنچائے یا علماء کی قدر نہ کرے، وہ میری امت میں سے نہیں۔ مسلمان کے لیے لازم ہے وہ اپنے مسلمان بھائی کے عیب ظاہر نہ کرے۔ اگر کسی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان کی کمزوری، راز، عیب یا کوئی بھی گناہ یا کوئی بھی ایسی کمزوری پتہ ہے جس کا علم ہے، اسے دوسروں پر ظاہر نہ کرے بلکہ اس کی پردہ پوشی کرے، اسے ندامت سے بچائے۔ یہ بڑے اجر و ثواب کا کام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، اللہ آخرت میں اس کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔ اسی طرح اگر کسی مسلمان بھائی سے قصور ہو جائے یا کوئی جسمانی تکلیف پہنچے تو ممکن کوشش یہ ہو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔ مسلمان بھائی کا اکرام ہے، اگر وہ اپنی غلطی پر معذرت کرے تو اس کی معذرت کو قبول کر لینا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ جس شخص کو بھی کسی طرف سے جسمانی تکلیف پہنچے پھر وہ اسے معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند فرماتا ہے اور ایک گناہ معاف فرماتا ہے۔ اسی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں بدگمانی سے منع کیا گیا ہے اسلام میں، اور ہر اس طرز عمل اور گفتگو سے باز رہنے کا حکم ہے جس سے اس کی عزت میں فرق آتا ہو۔ اسی طرح خانہ کعبہ دنیا کے مسلمانوں کا مرکزی مقام ہے، اس کا احترام ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ نماز ادا کرتے وقت مسلمان اس کی طرف رخ کرتے ہیں، حج کے موقع پر اس کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے۔ خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر اسے عقیدت سے دیکھنا بھی ثواب کا باعث ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایک مسلمان کی عزت حرمت خانہ کعبہ سے بھی زیادہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی